اے محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ۔ وَالسِّرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، تشریف رکھیں جی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا کرے۔ یہ حضور کے نام کی محفل ہے نا جی، اس کا ادب بہت زیادہ ہے، اس میں آپ اس طرح کھیلیں گے موبائلوں کے ساتھ تو یہ ویسے ہی ادب کے خلاف۔ اللہ سے دو چار دوست بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، کافی ہو گیا، لیکن یہ اس پہ مصروف نہ ہوں آپ۔ بھائیو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے آپ کو داعیہ اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ چھتوں سے کود کر آتے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے وہ۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے۔ اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں۔ مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا۔ مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی۔ آپ دیکھیے، لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باواؤں کے پاس جاتے ہیں۔ تعویذ، دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو، جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی۔ عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعیہ اللہ ہے، سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے فیوضات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے، مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ ہم جیسے جیسے دیکھیں نا، تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، اصل موضوع ان کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں، اصل موضوع ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لینا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ، چھوڑ دیں بیٹا آپ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے۔
کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، کچھ دیجئے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھیں، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں۔ کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہے، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم آؤندی۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے۔ اب میں ابا جی سے مانگوں، مجھے تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کا 1 دینار، ایک نے کا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔
یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا, پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, پی بھی اور پلا بھی, 10 دن مجھے نظر نہ آنا. وہ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا, کمزور رہنا, فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا, فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں خود جد و جہد کر, میدان میں اتر, ہمت کر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا, آدھا کھایا ہے, آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے, فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے, ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, شکار کر, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک میں سے باہر جانا ہے, کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو, میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں, ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں, ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا, جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے, بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو, دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا, شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا, تو تھا خوددار, بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے, آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تیرے سے کیوں مانگوں گا. شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول, میں کو لاوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی. اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی, یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں, جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعیہ اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے 1 پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے.
پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر. او نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیوں کام کرنا. اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول پہ. بھروسہ، ادھر دیکھو میری طرف. دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو وہ دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر، اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے. تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے، تو باہر گھوم رہا ہے. کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی، جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں، اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستو، بات سنو. گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن. وہ جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا. وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار، اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاء اللہ. سنیں جی سنیں. میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار. یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. وہاں جانے سے خوف آتا ہے. مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے.
باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے۔ رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا، اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا۔ طاقتور ہو کے زندگی گزاریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہیں۔ آپ غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے، ادبن۔ یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے۔ بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے، انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے۔ قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے، فلسفہ ہی غلط قرار دے دیا۔ لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں۔ قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے، بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے لیٹ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے۔ اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی، دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں، آپ زیادہ توجہ کریں بات پر، کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے۔ آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں۔ تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب جائے گا۔ یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو۔ اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روب دیا ہے، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے۔ کو مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو، وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں۔ کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو، طاقتور ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، بس یہ لفظ کہے وہ کانپا، تلوار گری، کریم مسکرائے، تلوار اٹھائی، فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں، تو فرمایا جا میں نے معاف کیا، دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ بچائے، کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ میرے عزیزو، طاقتور زندگی گزارنی ہے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں۔ بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے
کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے، اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اس محدود سوچ سے باہر آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا۔ محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں۔ جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی، جب بھی، یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اسلام تیرا دیس۔ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ۔ آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے، کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کو ہی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے۔ تو عالمی سوچ، قومی سوچ پیدا کریں، محدود سوچیں۔ وہ بڑا دیکھیں نا، یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی، یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ایک روایت اگر اس پر، اور یہ آتی بھی سب کو ہے، اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا، تشریف رکھیں سارے، اللہ آپ کو، وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے۔ مہربانی کریں، بس میری بات مکمل ہوگی، پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا، سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچیں، قومی، آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے۔ سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے تھے، داعیہ اللہ ہے نا، تو جب بھی بات کی عالمی۔ ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے، کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا، تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر، بظاہر لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر کے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو عرض کرنے لگیں، رو کے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، آنسو بہائے۔ اب مجھے بتائیے ہمارا کوئی بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دو کا پتہ ہے، میرے تو بہت زیادہ ہے، تو کتاب کھول دیتے ہیں۔ جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی۔ میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ نوجوانوں، آرام پسندی تھوڑی کم کرو،
ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا، یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں کو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی۔ بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے۔ اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو، بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد، تو مزہ نہیں آ جاتا۔ اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا، یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ پچھلی رحمت، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا۔ اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بجائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے، بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا، جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے، کم از کم پیر کا تو ضرور رکھے نا، ٹھنڈا وقت ہے، کچھ نہ کچھ وقت یہ آپ کو جو عبادت ہے یہ مضبوط کرے گی، دنیا داروں سے بے نیاز کرے گی۔ سب سے طاقتور وہ مومن ہوتا ہے جسے رب کو منانا آتا ہے، دعا ہتھیار ہے مومن کا، مسلح کے ساتھ وابستگی پیدا کرے، یہ باقی سارے چکروں سے باہر آ جائیں۔ مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو شہرت وہ ہے جو لوگ کشید کرتے ہیں، یہ لیے پھرتے ہیں بیچارے آج کل بہت سارے لوگ، جیسے بھی مشہور ہونا پڑے ہونا ہی ہونا ہے، یہ خطرناک ہے۔ ایک شہرت وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے، اللہ اپنے، کون سی؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ یہ خدائی ہے، محبت خدائی۔ تو یہ کشید نہ کریں، اللہ جو عطا کرے اس پر توجہ کریں۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنے کی، کسی دنیا دار کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ اور دوسرا بھروسہ کرنا ہے رب رسول پہ، اور تیسرا ذہن رکھنا ہے ذرا وسیع قسم کا، محدود سوچیں پیدا نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اب دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع، عمل کو صالح فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، وطن عزیز پاکستان پر نگاہ لطف و عنایت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما۔ اس محفل کو سجانے والوں اور تشریف لانے والوں سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ،
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے بلند آواز۔ بیٹا درود شریف پڑھیں جی، بھائی جان درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، میرا خیال ہے ہمارے عزیز شاہ صاحب بھی اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے ہماری مجبوری کہ ہم جلسوں سے معذرت کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر اس طرح کا ماحول بنے گا کہ آپ دینی محفل میں شور کی، سیاسی جلسہ تو نہیں جس میں تصویریں بڑی ضروری ہیں اور آپ صرف موبائل چلانے آئے ہیں، یہ تو اللہ رسول کے نام کی محفل ہے، نام بھی فوٹو بنے تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم بڑی ساری جگہوں سے معذرت کر لیا کرتے ہیں کہ آداب کا برقرار رہنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو عزت ہے۔ بیٹھ جائیں جی، کمیٹی والے دوست بھی مہربانی کریں، آپ بیٹھ جائیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ ذوق سے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمائے اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اخلاق انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اخلاق کا معنی صرف اور صرف میٹھا بولنا ہی نہیں۔ آپ ادھر توجہ رکھیں جی، میں نے عرض کیا نا، میں نے تو تقریر ان کو سنانی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جو دوست بیٹھے ہیں یہ بیان سننے آئے ہیں، آپ موبائل چلانے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں بیٹا۔ آپ اس بات کا کیوں نہیں خیال کرتے کہ جب آپ موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں یا موبائل اونچا کرتے ہیں تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، نظر نہیں آتا، وہ پھر بیچارہ اذیت میں آتا ہے۔ تو یہ اس لیے عرض کیا جاتا ہے، ورنہ میری طرف سے آپ سارے موبائل چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں، صرف دوسروں کی تکلیف کا خیال فرمائیں۔ عزیز دوست، اخلاق بہت بڑی ضرورت ہے انسانی زندگی کی۔ جس آدمی کا اخلاق ٹھیک نہیں نہ ہوتا، سب سے پہلے اس کے قریبی لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کروڑوں روپیہ گھر میں آتا ہے، گھر بھی وسیع ہے، اولاد بھی ہے، لیکن گھر والی کا اخلاق ٹھیک نہیں۔ کبھی پوچھئے گا اس شخص سے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ بیچارہ کوئی سخت فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن تکلیف میں کتنا زیادہ ہے۔ اس خاتون سے کبھی پوچھئے گا جس کے گھر میں پیسے بھی بڑے آتے ہیں، جتنے مانگتی ہے شوہر دیتا ہے، جب کہتی ہے میکے بھی لے جاتا ہے، لیکن اس کے اخلاق بڑے کمزور ہیں۔ اس بیٹی سے پوچھئے گا بیچاری کتنی تکلیف میں۔ میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے، وہ ڈرتے ہوئے اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں میں اسے کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ یہ بولتا سخت ہے۔ جب تک اخلاقی رویے ٹھیک نہیں ہوتے، اور پھر ان لوگوں کا اخلاق زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے جو دین کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بھی میرے زیادہ قریب وہ بیٹھیں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے۔ آپ کا بامروت ہونا، وفادار ہونا، دیانتدار ہونا، حرام سے بچنا، اور پھر سب سے بڑھ کر وزادار ہونا، خوددار ہونا، عزت نفس والا ہونا، یہ اخلاق کی علامت ہے۔
آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، صبر ہو، حوصلہ ہو، اطمینان ہو، پھر آپ با اخلاق ہیں، پھر آپ با مروت ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل دولت کے نام پر اکٹھا کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کسی باپ نے اپنی اولاد کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ ہے کہ اس نے اچھا ادب سکھا دیا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھانے میں، اخلاق سکھانے میں، مروت سکھانے میں، تو آپ ایک کامیاب ترین باپ ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام ہی نہیں کر پائے ساری زندگی میں، تو بہت زیادہ پیسہ جمع کر لو، آپ خود تکلیف میں ہوں گے کہ میرا بیٹا بات کیسے کرتا ہے۔ بھائی انتظامیہ کے دوست مہربانی کریں، اب ہمیں بات کرنے دیں، آپ لوگ نہ بولیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو پہلے ہی بڑی تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اور جلدی چلا جاؤں، تو ایسا نہ کریں۔ بات دیکھیں، میں ان دوستوں پر اتنا راضی ہوں، دیکھو سخت گرمی میں بیٹھے، پتہ ہے مہمان خصوصی کون بندے ہوتے ہیں؟ جن کو کیمروں کا شوق نہیں ہوتا، پیچھے بیٹھے ہیں بالکل، کوئی ویڈیو نہیں چلا رہے، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں وہ اصل دین سننے آئے ہیں، وہ کچھ سیکھنے سمجھنے آئے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، ان لوگوں کا تو خیال کریں جو پہلے آ کے وقت پہ آ کے بیٹھے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے کسی سے۔ آپ مہربانی کریں، ذرا پیار سے تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑی سی تقریر کرنی ہے مجھے، وہ کسی بات کو کھینچنا لمبا کرنا میں ناپسند کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، معافی ضمیر تھوڑے جملوں میں، یعنی کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بھیجا لانے سے اچشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ بھائی اعلیٰ اخلاق کردار، یعنی آپ سے بندہ مل کے آپ کے کپڑوں سے متاثر نہ ہو، آپ کے رویے سے متاثر ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہو، آپ کے معاملے سے متاثر ہو، حسن اخلاق سے متاثر ہو۔ کچھ لوگ کپڑے بڑے اعلیٰ پہنتے ہیں لیکن ان میں تکبر کوئی بھی نہیں ہوتا، بڑی گاڑی سے اترتے ہیں لیکن وہ کسی جگہ بھی خود پسند نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتے، بڑا کچھ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کے اپنا بتاتے دکھاتے سناتے پھرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اعلیٰ اخلاقی رویے ہمیں ہمارے نبی کریم نے سکھائے، اور یہی وہ نعمت ہے جس سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے، آپ کو پتہ ہے پگڑی باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا، لیکن نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا، وہ صادق اور امین ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہوا سچ بولنا بھی سنت ہے، امانت دار ہونا بھی سنت ہے۔ سب سے پہلے لوگ جس ادا سے میرے کریم کو جاننے لگے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ حضور سچ بولتے اور دیانتداری کی بات کرتے۔ سچ بولنے والا آدمی آسان زندگی گزارتا ہے، چونکہ ایک جھوٹ کے ساتھ 100 بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ رہتا پھر بھی جھوٹ ہی ہے۔ آپ سچ بول دیتے ہیں، بات آسان ہو جاتی، آپ 2 لفظوں میں سچ بول دیتے ہیں، معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگ سچ نہیں بولتے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا، انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی۔ آپ دیانتدار اور حالات کیسے بھی ہوں، آپ سچے ہوں، آپ پوچھ لیں دنیا میں نکل کے، تاجروں سے پوچھیں، جو لوگ انٹرنیشنل سطح پہ بزنس کرتے ہیں، کئی ممالک میں پھیلا ہوا کاروبار ہے، ان سے پوچھیں کہ کاروباری شخص کے لیے مین چیز کیا ہے؟ بہت زیادہ سرمایہ نہیں، بہت زیادہ اس کی شہرت نہیں، بلکہ زیادہ کاروبار اس بندے کا چلتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ چیز ٹھیک دیتا ہے، اس سے چیز لینی ہے، اس کا مال ٹھیک ہے۔
سچا بندہ ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق رقم دیتا ہے۔ آپ سچ کی وجہ سے، دیانت کی وجہ سے، مجھے بڑی دور سے آنا تھا اور بڑا پہلے میں نکل آیا تھا، آپ نے جو وقت دیا تھا میں نے جدوجہد کی میں اس پر پہنچوں، اور ریکارڈ کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر کہتے ہیں اس وقت پہنچنا تو کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہو کل فجر 5:45 ہوگی، پھر تم نے 4:46 کیسے کر لیے؟ تمہارا وعدہ تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے، پھر اس میں سے جھوٹ کیسے نکل آیا؟ پھر تم نے وہ کیوں ایسی بات کی جس پر تم پورے نہیں اتر سکتے تھے؟ میرے عزیز، سچ، دیانت، بخاری میں حدیث موجود ہے، بدر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائش کا اور بڑا کٹھن دن تھا۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کافر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ تلواریں، نیزیں، زرہیں بھی بڑی تھوڑی تھیں، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ 2-3 صحابہ پیچھے رہ گئے، وہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کرنے، رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں تم جنگ کرو گے؟ وہ صحابہ نے کہا نہیں جنگ نہیں کریں گے، ہم تو بس زیارت کریں گے۔ کہنے لگا وعدہ؟ کہا وعدہ، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ اس نے روک لیا تھا اور ہم یہ کہہ کے آئے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، تو حضور حکم کیا ہے؟ تو محبوب کریم کے صحابہ نے اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کافر سے وعدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ موقع تھا، جنگی تدبیر تھی، وہ بہانہ کر دیا تھا۔ حضور فرمانے لگے چاہے جس سے بھی وعدہ کیا ہے، کیا تو مومن نے ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور مومن یہ لیول، یہاں تو لوگ بغیر وجہ اور بغیر ضرورت کے جھوٹ بولتے، کوئی فائدہ نہیں انہیں جھوٹ بولنے کا، کوئی مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں، جھوٹ بولتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جن دوستوں کے بیچ بیٹھ کے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا دوست فراڈی ہے، وہ اور زیادہ اسے چھیڑ رہے ہوتے ہیں 4 جھوٹ اور بولے۔ آپ اپنی شخصیت کا مذاق نہ بنائیں، یہ اخلاق سیکھیں کہ سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ آپ 2 دن کا زیادہ ٹائم لیں کسی کو مال دینے کے لیے، لیکن اپنی شخصیت اور اپنے وقار کو خراب نہ ہونے دیں، اس کو سمجھ لیں۔ سچائی اور امانت داری، دیانت داری، میں کیسے آپ سے عرض کروں؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں لوگوں نے گناہوں کے نام ہی بدل دیے، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا ہے، رشوت کا نام تحفہ رکھ لیا، اور لوگوں نے غیبت کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے۔ لیبل بدلنے سے چیزیں بدلا نہیں کرتی۔ اپنے اخلاق پر محنت کرو یار، اپنے رویوں پر غور کریں۔ ایک تو سچ بولیں، اور دوسری ہم نے چیز اپنے نبی کریم سے سیکھنی ہے اور ہمیں بڑی ضرورت ہے، وہ ہے بردباری، تحمل مزاجی، ٹھہراؤ۔ اس سے نا زندگی میں سکون آتا ہے۔ مقابلہ کر کے، بحث کر کے دشمنوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، محفلوں میں آج بھی کرتا ہوں، میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ نے اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ دیکھا کتنا زیادہ گھورنا شروع کر دیا آپ نے مجھے۔ آپ نہ گھوریں، مہربانی کریں، آپ بڑا گھور رہے، سخت قسم کا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نیک آدمی سمجھ کے بلایا تھا، تو یہ کدھر کی وکالت کر رہا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں بولنا، تسی پتہ ہے مجھے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ اختلاف کر لیجئے گا، اس پر میں دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل میری یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا کس نے ختم کرنا تھا؟ تو میاں صاحب تو پورا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر بات میں بحث کر رہے ہیں۔ آپ کا بردبار ہونا، تحمل مزاج ہونا، یعنی ٹھہراؤ ہو طبیعت میں، ذرا حوصلہ ہو۔ نہ سمجھ آئے تو حضرت سلطان صاحب سے پوچھ لیں،
سلطان بہو کہتے ہیں 14 تبہ کی دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیاں جانے ہو۔ آپ کا دل بڑا ہو، حوصلہ بڑا ہو، طبیعت میں وسعت ہو، آپ کا مزاج وسعت والا ہو، آپ کی طبیعت ٹھہراؤ والی۔ ہمارے ہاں لوگوں کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بردباری اور وزاداری نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت میں ٹھہراؤ۔ ایک شخص سے قرضہ لیا حضرت بلال نے، وہ یہودی تھا اور اس نے خود قرضہ دیا، حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس نے کہا آپ کو قرض لینا پڑتا ہے مہمانوں کے لیے، مجھ سے لے لیا کریں۔ تو لے لیا، اس سے وعدہ کر لیا، وہ وعدے سے 3 دن پہلے ہی آ گیا پیسے لینے۔ حضور علیہ السلام مکہ مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، وہ آ گیا اور آن کر کے اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم واپس کریں۔ تو کریم فرمانے لگے ابھی تو 3 دن باقی ہیں۔ تو اس نے بڑے سخت لفظ کہے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ذرا ٹھہر جا۔ حضور فرمانے لگے اس کے پیسے حق بنتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ یار آپ اگر کبھی دشمن کے مقابلے میں ہنس کے دیکھے تو صحیح مزہ کتنا آتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کبھی جو بڑا غصہ کرے آپ اس پر، تھوڑے چند دن پہلے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ فلانا بندہ صحابہ کے بارے میں بڑی کچی باتیں کرتا ہے، اس کو امام حسن سے زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ یاد رکھنا کبھی کسی مولوی پیر کے چکر میں نہ پڑنا، کوئی بھی ہو، حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک، خبردار کبھی کسی کے چکر میں نہ پڑنا۔ یہ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے حالات خراب کرتے ہیں۔ بیٹا بیٹھ جائیے، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی غلطی کیا ہے؟ تشریف رکھیں اور بات سنیں، کسی چکر میں نہ پڑے۔ تو میں اس دوست سے کہہ رہا تھا تمہیں ان پہ غصہ آتا ہے، مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، بیچارے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ اپنی حیثیت دیکھیں، آپ بات کن لوگوں کی کر رہے ہیں؟ آپ زمین پہ بیٹھے اور ان کو حضور نے کہا صحابی کا نجوم، آپ زمین پر بیٹھ کر تاروں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، دیکھیں آپ کن کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہی معنی، یہی جملہ ناسبی کے لیے ہے کہ تو تولتا نہ پھر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ ان کے لیے بھی یہی جواب ہے۔ تو میرے عزیز، آپ دشمن، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دشمن آپ کو چڑھائے۔ اچھا یہ بتائیے، چڑھانے والا زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے جو چڑھے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے؟ چڑھنا کیوں نہ چھڑ دئیے؟ ایک جملہ ہمارا دشمن کہتا ہے، پھر وہ چڑھا دیتا ہے، ہم جواب دینے میں لگے رہتے ہیں، وہ ہمارا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے مخاطب ہوں تو سلام کرنا چاہیے، بحث عام دام برسر مطلب۔ اس نے مطالبہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا عمر اسے ساتھ لے جاؤ، جتنے اس کے پیسے دینے اتنی کھجوریں دے دو، اور ساتھ فرمایا تم نے چونکہ اس پہ غصہ کیا ہے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر کہتا ہے میں کھجوریں تول تول کے دے رہا تھا تو وہ میرے سے ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگا حضور کے بارے میں، مجھے غصہ تھا، وہ باتیں کرتا میں غصہ کرتا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں وہ آخر میں کہنے لگا عمر مجھ پر جلدی نہ کر، میرا مسئلہ سمجھ یار، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا حضرت بلال کو، میں جان بوجھ کے وقت سے چند دن پہلے لینے بھی آیا ہوں، اس لیے کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں، تورات پڑھی ہوئی ہے، میں نے تورات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں۔ ایک نشانی یہ پڑھی تھی کہ جتنی کو جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا، بردباری بڑھتی جائے گی، وسعت قلبی بڑھتی جائے گی۔ عمر یہ سارا کچھ میں نے وہ دیکھنے کے لیے کیا کہ کریم کا صبر کتنا زیادہ ہے۔ اب مہربانی کر مجھے ساتھ لے جا، معافی بھی دلا دے اور مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھا دے۔ اگر آپ سے ماں باپ کی بات بھی برداشت نہیں نہ ہوتی پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔
دنیا میں سب سے بد نصیب بیٹا وہ ہے کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے وقت ڈرے کہ کہیں آگے سے بدتمیزی نہ کر دے، وہ بد نصیب ہے۔ او میرے یارو، حلم، بردباری، ٹھہراؤ، صبر، برداشت، آپ کا سینہ کشادہ ہو، آپ کو سہنا ہے۔ اور میں ایک آپ کو بات عرض کروں، نظریاتی لوگ ہمیشہ بردبار ہوتے ہیں، آپ پرواہ نہ کریں مخالفوں کی، اور لوگ آپ کو آ کے بلا وجہ بھی کہیں گے فلانا تیرے خلاف گل کردا سی، انہوں کہ یار جی وہ کردا سی تو چنگا ہوندا تے اتھے جواب دیندا، پہلے تو مزہ لے کے سنیے۔ ایک سیانے آدمی تھے، سمجھدار بزرگ، چلے ان کا کوئی نام فرض کر لے، محمد بشیر نام تھا۔ تو کسی نے آ کے ان سے کہا بشیر صاحب فلانا بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، سیانے بندے تھے نا، لڑائیوں کا وقت نہیں تھا، کام بڑا کرنا تھا، ڈیوٹی بہت زیادہ تھی۔ کب بشیر صاحب فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو کہنے لگے یار چھوڑ، بشیر نام کے کئی لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا، ہماری نہیں کر رہا تھا، ہمیں ضرورت نہیں۔ بردبار بنے، اور اگر آپ چپ ہو جائیں گے نا تو آپ باوقار۔ ایک بزرگ میرے پاس آیا کرتے تھے، ایک دن کہنے لگے پیر صاحب بچے بات نہیں سنتے، 100 باتیں دینی پڑتی ہیں پھر بھی کمرے میں نہیں آتے، چائے بھی نہیں پوچھتے۔ میں نے کہا ایک نسخہ دوں گا، چھوٹا آدمی ہوں لیکن امید ہے نسخہ کام کرے گا۔ کہنے لگے دے دے۔ میں نے کہا آج گھر جا کے آپ نے بولنا نہیں، صرف السلام علیکم کہنا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ وہ گھر گئے، کہتے ہیں میں نے جا کے السلام علیکم کہا اور سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ چائے مانگی، نہ پانی مانگا، نہ آواز دی۔ جس بہو پر سب سے زیادہ شکوہ تھا سب سے پہلے وہ آئی، کہنے لگی ابا جی صحت ٹھیک جے، روٹی لے آواں، کوئی شے کھانی جے؟ کہتے ہیں میں چوپ ہو جو کہ مجھے نسخہ ملا ہوا تھا۔ میں خب جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مول کوڈی پیندا ہی ہارن دا مول ہیرا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے نسخہ ملا ہوا تھا۔ بیٹھ جائیں عزیز بھائی، ذرا تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں دے، اللہ آپ عزتیں دے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر بیٹا بھی آ گیا، پھر بیٹیاں بھی آ گئیں، پھر گھر والے بھی سارے جمع ہو گئے، خیر تو ہے۔ تو میں سمجھ گیا شور کرنے سے نہیں بات سنتے، چپ رہنے سے سارے بات، ہم نہ بلا وجہ کا شور کرتے، بغیر سبب کے شور، شکوے ہی شکوے، گلے ہی۔ ایک دن میرے پاس ایک دوست آ کے کہنے لگے پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بڑے اچھے ہیں۔ وہ بھی چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے؟ وہ مجھے کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا یار یہ جو کچھ چل رہا ہے ہم تو شروع سے ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ ہم اس پر تبصرہ کرنے سے اگر ملک ٹھیک ہوتا ہے تو جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں نا، ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنی اپنی ڈیوٹی کریں۔ شکوے کرنے سے بندے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، شکر کرنے سے طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کر، ایک تو یہ کہا کہ دیانتدار رہیں، سچ بولیں، دوسرا اور تیسرا صبر بڑی نعمت ہے۔ صبر کا معنی بزدلی نہیں، صبر کا معنی فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا، صبر کا معنی خوش تدبیری، صبر کا معنی اللہ کی رضا پہ رکنا، ٹھہرنا۔ کم و بیش 100 کے قریب آیتیں ہیں قرآن پاک میں صبر کے بارے میں۔ اور نوجوانوں سنو یار، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں صبر پر، اور ان ساری باتوں کا نچوڑ حضرت مولا علی شیر خدا نے بیان فرمایا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دین کے اندر جو، وجود کے اندر، جسم کے اندر جو مقام سر کا ہے وہی دین میں مقام صبر کا ہے، اور ہمیشہ صبر جیتتا ہے۔ فوجیں، حکومتیں اور طاقتیں یزید کے پاس تھیں اور حسین ابن علی کے پاس صبر تھا، پھر جیتا کون؟ بول کے بتائیے کیوں صبر جیتا؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، صبر نہیں کرتے، سویرے نتیجہ چاہیے۔ اور ہمارے نوجوان تو ابھی اللہ خیر کرے 6 مہینے نہیں ہوتے دین میں کوئی کام کرتے، وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟
ابھی 1 سال نہیں ہوتا نماز شروع کی، کہتے ہیں ولی کیوں نہیں بن رہے؟ وہ بھائی آپ اپنے حصے کا کام کریں، جب اللہ کو منظور ہوگا چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کریں۔ اچھا ایک بات بتائیں، اللہ کے جتنے انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں آئے نا، سارے کامیاب ہو کے گئے، ایسا ہی ہے نا؟ سارے نبی کامیاب گئے نا، لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے، پر نبی پھر بھی کیوں کامیاب گئے؟ کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے صحیح کر کے کی ہے۔ ہمارے ذمہ ڈیوٹی کرنا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ امام حسین نے جو شہادت پیش کی ہے نا، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ لیکن کیا سویرے یزید کا تختہ الٹ گیا تھا؟ وہ تو 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، پر امام حسین نے اس طرح گھیر کے مارا ہے یزید کو کہ قیامت تک کے لیے حکومت امام حسین کو ملی۔ آپ کے اندر صبر ہو، صبر، آپ سہ جائیں، آپ برداشت کریں، آپ کے دشمن آپ کے صبر میں ڈوب کر مر جائیں، غرق ہو جائیں، کوئی چیز پیچھے نہ بچے، آپ کے اندر اتنا صبر ہو۔ لیکن مسلمان صبر ہی نہیں کرتا، ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، ہر وقت شکوے کر۔ مجھے بتاؤ، یہ جو دکھ بتاتے ہو لوگوں کو آ کے میرا بل زیادہ آ گیا ہے اور میں غریب بڑا ہوں اور گزارا نہیں ہوتا، پھر بندے دے دیتے ہیں پیسے؟ وہ تو الٹا تبصرہ کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد، کہنے 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں ہاں، آپ سیٹھ و نوابوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے وہ توہین کرتے ہیں۔ اور اب تو یہ موضوع لوگ ہمارے ملک کے اندر اس لیے چھیڑتے ہیں کہ تھوڑا فیم مل جائے، ہم غریبوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اس غریب کو پتہ ہے جس کے پاس واقعی پیسے کوئی نہیں بل دینے کے، اس کے علاوہ کوئی جان سکتا۔ آپ حالات ہو، بیماری ہو، آزمائش ہو، پریشانی ہو، اس کا مقابلہ صبر سے کریں، صبر سے۔ اور میرے نبی پاک کا یہ فرمان دل کی تختی پہ لکھے، حضور فرماتے ہیں اللہ کچھ بندوں کو درجے دینا چاہتا ہے، ان کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے کہ انہیں درجے ملے، پھر اللہ ان پر کوئی مشکل ڈالتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اللہ درجہ دینا چاہتا ہے، ان کے اعمال ایسے ہوتے نہیں، تو اللہ کوئی مشکل ڈال کے نا وہ صبر کر لیتے ہیں، خدا انہیں درجہ عطا کر دیتا ہے۔ کبھی بیماری آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے، شکوے کرنا، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہیں جسم میں، کسی کا گھٹنا درد کرتا ہو نا، اسے پوچھے نا طبیعت کیسی ہے، کہتا ہے گھٹنے کا بڑا برا حال ہے، باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی ذکر کریں جناب۔ جو ایک آپ کا درد کرتا ہے وجود کا حصہ، کیا حالات ہیں؟ کہتے ہیں سارے بچے سیٹ ہیں، ایک بچہ کام نہیں لگا ہوا، اور بھائی وہ بھی لگ جائے گا، جو سیٹ ہیں پہلے ان کا شکر تو ادا کر لو۔ طبیعت ہی نہیں ہے، ہر وقت شکوہ، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کے گلے، ہر وقت ہمارا رنگ اس طرح کا، اس سے باہر آؤ یار۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے اگر میں کسی بندے کو بیمار کروں اور پھر وہ صبر کرے، آنے جانے والوں سے میرا شکوہ، صبر کرتے نہیں ویسے دوست، میں نے نا یہ جو میرے پیار والے دوست ہیں نا، یہ تو خیر اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو ان کو سہارا بنا کے جو دوست آئے، میں نے ان سے کہا یہ گرمی نکل لینے دو، صبر کرو، جلسہ بعد میں کریں گے۔ انہوں نے کو مینوں کیا تسی 10 منٹ لی آ جاؤ پاویں، اب مجھے تو پتہ ہے آپ ہزاروں لوگ آئے ہیں، میں 10 منٹ میں چلا گیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، تو میں نے اس لیے زیادہ وقت لگایا ہے بات کرنے میں، لمبی بات کی ہے آپ کے ساتھ۔ سنگیو، آپ چیزوں کو، اب یہ جتنا پسینہ آ رہا ہے دوستوں کو، اب میں مزید تو آزمائش میں نہیں نہ ڈال سکتا آپ کو، ہم اگر اپنا تھوڑا مزاج صبر والا بنائیں، سارے ہی چیزوں کو مینج کریں، تقاضوں کا خیال کریں، آپ یقین کریں زندگی میں بڑا انقلاب ہے۔ ہر وقت شکوہ کرنا، ہر وقت شکایت کرنا، مزیدار زندگی ان لوگوں کی ہے حالات جتنے مرضی خراب ہو، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا۔
نہیں ایسے نہیں جیسے درویش نے کہا ہے. دکھ قبول، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اگر وہ دکھ دے کے راضی ہے تو راضی رہن پیارے. ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسیں تے مرن تو اگے مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے. آپ اپنی زندگی میں صبر، حضور فرماتے ہیں رب کہتے ہیں میں کسی بندے کو بیمار کروں اور وہ آنے جانے والوں میں سے میرا کسی سے شکوہ نہ کرے، صبر کرے، تو اگر میں اس بیماری سے اسے شفا دوں گا تو اس خون سے بہتر خون دوں گا، اس گوشت سے بہتر گوشت دوں گا، اور اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اپنے فضل سے جنت عطا کروں گا. 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پورے عنوان میں. ایک تو یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا. توجہ ہے میری بات پر؟ میں قسمیں نہیں اٹھوا رہا آپ سے، پر نیتیں تو کرتے جاؤ نا. جھوٹ نہیں بولنا، بولیے انشاءاللہ. بددیانتی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی، ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرنا. آپ پیارے لگیں گے، ویسے بھی پیارے لگ رہے ہیں آپ سارے، لیکن آپ بردبار ہو جائیں گے تو پیارے لگیں گے. اور پھر یہ کہ زندگی میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. کم حوصلہ نہیں ہو رہا صبر آپ سے، مجھے پتہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ 25-30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں. یہ بھی صبر ہے، یہ بھی نہیں ہوتا دوستوں. اللہ سلامتی عطا کرے. تو یہ چند گزارشات مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ کا بیان ہو گیا. ایک شعر ہوگا اور سید صاحب دعا فرمائیں گے. وہ تو آپ شاہ صاحب نے ایک شعر کہا ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. سلام پڑھیں اور شاہ صاحب